بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً وظائف کے متعلق احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے، اگرچہ لفظ وظیفہ براہ راست کم آتا ہے، لیکن ذکر الہی، دعا اور اللہ کے اسماء الحسنی کی تسبیح پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ذیل میں چند احادیث مبارکہ اردو ترجمہ کے ساتھ دی جا رہی ہیں جو وظائف کے تصور کو واضح کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6407۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تشریح: جو شخص اللہ کا ذکر یعنی وظیفہ کرتا ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، اسماء الحسنی یاد کرنے کا اجر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2736۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد رکھے، سمجھے، پڑھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، یعنی جو اکثر وظائف میں پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، روزانہ کی تسبیح کا ثواب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تشریح: روزانہ ایک تسبیح کو وظیفہ بنانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث نمبر 4، صبح و شام کے اذکار۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5088۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تشریح: صبح و شام مخصوص وظائف کی حفاظت کے لیے بہت فضیلت ہیں۔ حدیث نمبر 5، کثرت ذکر کی تلقین۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3375۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تشریح: دل، زبان اور عمل کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔